السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت سے اللہ راضی ہو جائے اس میں یہ 8 علامتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کی رضامندی کی علامتیں وہ نشانیاں ہیں جو اس دنیا میں کم ہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ رحمتیں ہیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو اس عورت کی زندگی میں کچھ خاص تبدیلیاں آنے لگتی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں، تو آج کی یہ باتیں آپ کو وہ جواب دے گی جو دل کو سکون دے گا اور روح کو روشنی۔ آج ہم جانیں گے وہ 8 روحانی علامتیں جو اس عورت کے اندر ظاہر ہوتی ہے جس سے اللہ رضامند ہو چکے ہوتے ہیں۔ مگر ان علامتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک حقیقت جان لیں۔ دنیا بہت بار عورت کی محبت کی قدر نہیں کرتی۔ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن بدلے میں انہیں تنہائی، ٹھکرایا جانا یا پھر ناسمجھی ہی ملی۔ مگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل ضائع نہیں جاتا۔ جو عورت اپنے رب کی رضا کے لیے جیے، اس کا ہر آنسو، ہر قربانی، ہر خاموشی اللہ کی نظر میں ایک پاک امانت بن جاتی ہے۔ اور جب اللہ کسی بندہ یا بندی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں جو صرف روح کی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ علامتیں نہ صرف اس عورت کی پہچان بنتی ہے بلکہ اس کی آخرت کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ سوال ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں ان 8 نشانیوں کا ذکر جو اللہ کی رضامندی کی علامتیں ہیں۔ پہلی علامت، اس عورت کا دل گناہوں سے ڈرنے لگتا ہے اور توبہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فطرت بدلنے لگتی ہے۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اس کے دل میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ گناہ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ایک غلط نگاہ، ایک جھوٹا لفظ یا کسی کا دل دکھا دینا، وہ ہر بات اسے اندر سے بے چین کرنے لگتی ہے۔ ایسی عورت اکیلے میں روتی ہے اور توبہ کرتی ہے۔ اللہ سے کہتی ہے، یا اللہ، مجھ سے جو ہوا وہ میری نادانی تھی، مگر تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ توبہ اس کے لیے اب صرف لفظ نہیں رہ جاتی بلکہ ایک روزانہ کا عمل بن جاتا ہے۔ وہ دن میں کئی بار استغفار کرتی ہے اور اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ ایک بار ایک بزرگ عورت کو کسی نے تنہائی میں سجدے کرتے ہوئے سنا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، میرے رب، مجھے سب نے بھلا دیا مگر تو نہ بھلانا۔ تجھ سے ہی تسلی ہے، تجھ سے ہی توبہ۔ ایسی توبہ کرنے والی عورت کو اللہ بہت محبوب رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے۔ سوچئے، جو عورت گناہوں سے ڈرنے لگے، بار بار اللہ کے سامنے جھک جائے، کیا وہ رب کی محبوب نہیں ہوگی؟ اور جب کسی عورت کا دل توبہ کی طرف جھکتا ہے، سمجھ لیجئے اس رب کی طرف سے اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ توبہ کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ بہت سی عورتیں گناہ کرتی ہیں مگر انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ کچھ احساس کے باوجود بھی توبہ کی توفیق سے محروم رہ جاتی ہے۔ لیکن وہ عورت جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اسے گناہ کرنے کے بعد چین نہیں آتا۔ اس کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، اس کی روح تڑپنے لگتی ہے۔ وہ نماز میں سجدے لمبے کر دیتی ہے اور رات کے سناٹوں میں اللہ سے خود کو صاف کرنے کی بھیک مانگتی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی ظلم ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے تو چین سے بیٹھ نہیں سکتی۔ وہ انسان سے بھی معافی مانگتی ہے، رب سے بھی۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ
یہ میری بندی گناہ کو گناہ مانگتی ہے، ہر بار میری طرف لوٹتی ہے۔ رب فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایسی عورت کی توبہ صرف الفاظ نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں کے آنسو، تنہا راتیں، اس کی نمازیں، سچی بے چینی، یہ سب اس بات کی گواہی ہے اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ دوسری علامت، اس عورت کا دل اللہ کی یاد میں سکون ڈھونڈنے لگتا ہے، تنہائی میں بھی وہ رب سے جوڑنا چاہتی ہے۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ عورت دنیا کے شور گل میں بھی ایک تنہا اور روحانی سکون کی تلاش کرنے لگتی ہے۔ اسے اب محفلوں میں دل نہیں لگتا، لمبی باتوں میں رس نہیں آتا، دنیائی چیزوں سے جلدی اب جاتی ہے۔ لیکن جب وہ تنہا ہوتی ہے، صرف اللہ کو یاد کرتی ہے، وہی تنہائی اس کی جان بن جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے، زبان پر صرف ایک نام ہوتا ہے یا اللہ۔ ذکر کرتی ہے تو دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دعا مانگتی ہے تو وہ رو پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم، اس کی روح کو اس وقت وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ رات کی نمازوں میں اللہ کو پکارتی ہے، دن میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا اس کا دل اپنے رب کو یاد نہ کر رہا ہو۔ چاہے کام کر رہی ہو، کچھ بھی کر رہی ہو یا اپنے کمرے میں بیٹھی ہو، اس کا دل ہر پل رب سے جڑا ہوتا ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کوئی اس کو اس حالت کو سمجھ نہیں پاتا۔ گھر والے کہتے ہیں کبھی کبھی ہنس بھی لیا کرو، کچھ دنیاوی بات بھی کر لیا کرو، مگر وہ کیا سمجھے؟ وہ عورت اس رب سے باتیں کر رہی ہوتی ہے جو اسے سب سے زیادہ جانتا ہے، سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میری اس بندی کو، وہ تنہائی میں مجھے یاد کر رہی ہے، میں بھی اپنی رحمتوں میں اسے اکیلے یاد کرتا ہوں۔ سوچئے جب رب یاد کرے کسی کو تو کیا وہ عورت سب سے زیادہ خوش قسمت نہیں؟ اور جب کسی عورت کی تنہائیاں اللہ کی یاد سے آباد ہو جاتی ہے تو وہ روحانی قریبیاں اس کی زندگی کو پوری طرح بدل دیتی ہے۔